अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट बेंच समाअत कर रहा है। कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट पे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। मुख्तलिफ चैनल्स में आप लोगों ने देखा होगा, लोग देखते रहे हैं घंटों कार्रवाई। और पहला मेरे ख्याल में मौका है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, फुल कोर्ट की 15 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस शामिल हैं उसमें, क्योंकि 17 रुकन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 17 जजेस हैं, इस वक्त 15 हैं, तो 15 ही का फुल कोर्ट है। तो उसमें वकला के दलाइल, जजेस के पॉइंट, सवालात, सब कुछ है। और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी बोर होती है और जितनी ड्रामाई और ग्लैमरस दिखाते हैं ड्रामों में, फिल्मों में अदालती कार्रवाई, वैसे नहीं होती। अच्छा, एक सवाल बहुत लोगों ने मेरे से पूछा, आज मैंने इस पे लिखा भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे भी। कई लोग इस पे जानना चाह रहे हैं कि कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट असल में है क्या, और ये सारा बहस लड़ाई है क्या। पहले इसको देख लेते हैं कि कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट क्या है। मार्च में कौमी असम्बली ने, पीडीएम हुकूमत ने इस मंजूर किया इस एक्ट को। और इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स, खासतौर पे बेंच बनाने से मुतल्लिक ये तय करना था। ये फिर जब बना तो ये सदर कौमी असम्बली और सेनेट से जब मंजूर हुआ तो सदर साहब ने इस पर साइन नहीं किया, इसको वापस भेजा कि आप नज़रसानी करें। तो फिर मुश्तरका इजलास ने दोबारा उसको 10 अप्रैल को दोबारा मंजूर कर लिया, और फिर सदर को भी साइन की ज़रूरत ही नहीं रही, तो ये फिर एक्ट बन गया। ये फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। आज ख्वाजा तारिक रहीम कोर्ट में दलाइल भी दे रहे थे, वो भी लेके गए हैं पिटीशन के। ये इस पर अदालत की जो फ्रीडम है और एक इंडिपेंडेंस उसकी, जुडिशरी की, अदलिया की आज़ादी, वो मुतासर हो रही है। तो इस पर चीफ जस्टिस अताब बंदियाल साहब ने बेंच बनाया था, और फिर उन्होंने इस पर हुक्मतनाई दे दिया, यानी उसको एक्ट को अमल दरामद होने से इस पर रोक दिया था उन्होंने। ये उन्होंने उस पर कार्रवाई की थी, लेकिन उसको उन्होंने, कुछ समातें हुई इसकी केस की, लेकिन इस केस का उन्होंने फैसला नहीं किया, पेंडिंग रखा, और हत्या कि वो खुद रिटायर ही हो गए। तो यानी ये वही चीफ जस्टिस अताब बंदियाल का ही चल रहा था। फिर ये नया इन्होंने फुल कोर्ट बना के इसको पहले दिन ही उन्होंने, पहले डिसीजन ही यही किया, इसको डिसाइड किया जाए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने। ये जो कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट है, बेसिकली इसका जो इसके जो 5-6 इसके जो नुकात हैं, वो बुनियादी तौर पर ये है कि जो बेंच बनाने का, सुप्रीम कोर्ट में केसेस सुनने के लिए जो बेंच की जिम्मेदारी है, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। यानी चीफ जस्टिस किसी भी केस का तय करता है कि फ़लाँ केस को फ़लाँ जज सुने। ये 2 रुकनी हो, 3 रुकनी बेंच हो, अगर वो 5 रुकनी, 7, 9, 10 जितने भी बनाना चाहें, ये सिर्फ चीफ जस्टिस की सवाबदीद है, उसका पर्सनल और वाहिद इख्तियार है, मुकम्मल इख्तियार है। वो जिस जज को चाहें कोई केस दें। वो अगर चाहें तो बाद जजेस को अहम केस ना दें, पॉलिटिकल केस ना दें, कॉन्स्टिट्यूशनल केस ना दें, जिस तरह चीफ जस्टिस अताब बंदियाल साहब ने अपने पीरियड में अपने दौर में, ख़ास तौर पर आखिरी काफ़ी अरसे में, उन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस थे उनके बाद, और इस वक्त टॉप 2 जजेस हैं, इन दोनों को उन्होंने किसी बेंच में शामिल नहीं किया। और अपने बेंच में वो मखसूस जजेस को लेते रहे हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब को, एजाजुल एहसन को, जस्टिस मुनीब अख्तर को लेते रहे हैं, कुछ और जजेस को भी। तो उससे ये लोगों का एक शिकायत, उससे पहले भी ऐसे रहा है, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी करते रहे हैं, जस्टिस साकिर निसार भी, मुख्तलिफ चीफ जस्टिस साहबान अपनी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एक्ट बनाया गया असम्बली से, जो पास हुआ पार्लियामेंट ने एक्ट, पहले ये भी समझ लें एक्ट और तरमीम में क्या फ़र्क है। तरमीम वो होती है आइन में, तरमीम या अमेंडमेंट, उसके लिए 2/3 अक्सरियत ज़रूरी होती है, 2/3, यानी 66% कौमी असम्बली के भी, और 2/3 मेजॉरिटी ही सेनेट की भी चाहिए होती है। तो तरमीम की इसलिए अहमियत ज़्यादा होती है। तरमीम हमेशा वो आइन, प्रॉपर जो आइन है एक तरह का, वो तरमीम, वो बेसिकली वो जो है उसमें 2/3 तरमीम, 2/3 अक्सरियत से तरमीम हो सकती है। एक्ट जो है उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, सादा अक्सरियत चाहिए। ये भी होता है कि असम्बली में 50 लोग बैठे हैं और मुखालिफ करने वाले से 10 लोग हैं, तो 50 में भी वो एक्ट मंजूर हो जाएगा। लेकिन तरमीम के लिए ऐसा नहीं होता, तरमीम के लिए टू थर्ड मेजॉरिटी चाहिए होती लाजमी। इसलिए एक्ट को या कानून को आइन की निस्बत इसका दूसरा नंबर है, इसकी नीचे आता है, ज़रा तरजीह में नहीं आता। इन्होंने इसलिए एक्ट पास किया कि असम्बली में इनके पास अक्सरियत नहीं थी। अगर 2/3 अक्सरियत होती पीडीएम के पास, तो वो ये अमेंडमेंट करते आइन में, और अगर अमेंडमेंट करते तो फिर शायद जस्टिस अताब बंदियाल के लिए भी, साबिक चीफ जस्टिस अताब बंदियाल के लिए भी उससे आसान ना होता। खैर, एक तो ये पहला इसमें जो इसमें सबसे बुनियादी है कि बेंच बनाने की जिम्मेदारी चीफ जस्टिस की अकेले की नहीं होगी,
بلکہ جو سینئر موسٹ 3 ججز ہیں ان پر مشتمل کمیٹی ہوگی، وہی کمیٹی ہر کیس کا فیصلہ کرے گی کون سا کیس کس کے بعد جانے، بینچ اس نے بنانا. یہ ہمیشہ 3 رکنی کمیٹی ہی اور اکثریت سے فیصلہ کرے گی، یعنی 2-1 کی میجارٹی سے بھی فیصلہ عمل درآمد ہوگا. دوسرا جو بہت بڑا تنازع تھا اور پی ڈی ایم کو سب سے تنگ تھی، پچھلی حکومتیں بھی تنگ رہیں، وہ ہے 184(3). آرٹیکل 184(3) میں کے تحت جو عام طور سو موٹو جیسے کیس کہتے ہیں، سو موٹو 184(3) کے تحت کیے جاتے ہیں. 184(3) یہ عدالت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی ایسے معاملے میں دخل دے سکتے ہیں جس سے فنڈامنٹل رائٹس کمپرومائز ہو رہے ہوں، وہ متاثر ہو رہے ہوں، بنیادی حقوق، یا پھر یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہو. تو اس میں وہ تمام چیزوں کو ریلیکس کر کے، سب چیزوں کر کے وہ ڈائریکٹ ہی کیس سپریم کورٹ اٹھا لیتی ہے. نہیں تو سپریم کورٹ میں تو ایک کیس مرحلہ در مرحلہ جاتا ہے نا، سول کورٹ، سیشن کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے. تو 184(3) میں خاص طور پہ یہ اس ایکٹ کے تحت تھا کہ سو موٹو جو کیس آئے گا وہ کسی کمیٹی کے پاس آئے گا. کوئی اگر کسی نے پٹیشن کی یا کوئی خط لکھا یا کوئی ہوا، یا عدالت خود ہی دیکھے گی تو وہی طے کرے گی کہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ کمپرومائز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو پھر ایک 3 رکنی بینچ بنایا جائے گا، جو کم از کم 3 رکنی ہو، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب 3 رکنوں سے کم نہیں ہوگا سو موٹو کے لیے. یہی کمیٹی فیصلہ کرے گی. اور اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ہے، کسی آئینی معاملے کی تعبیر و تشریح کے لیے ایک اہم کوئی آئینی امور ہوں، اس کے لیے جو بینچ ہے وہ بھی یہی کمیٹی جو ہے 3 سینئر موسٹ ججز کی کمیٹی وہ طے کرے گی. اور اس کے لیے 5 رکنی بینچ، کم از کم 5 رکنی بینچ ہوگا، یہ 3 رکنی نہیں ہوگا. چیف جسٹس الطاف بندیال بھی ان لوگوں کا اعتراض ہے، پی ڈی ایم والا کا، کہ وہ آئینی امور کے لیے بھی 3 رکنی بینچ بنا لیتے تھے اور وہی 3 جج بیٹھ جاتے تھے، جسٹس الطاف بندیال، جج جاوید الاحسن، جسٹس منیب اختر. تو اس کو بیسیکلی یہ انہوں نے یہ جو اصل میں اس پہ ایک بدنیتی تو شامل تھی کہ بنیادی طور پہ یہ امینڈمنٹ، یہ جو ایکٹ ہے بنیادی طور پہ یہ لایا اس لیے گیا تھا کہ جو سطح بندیال کو اختیارات کم کیے جائیں، ان کو محدود کیا جائے، ان کو پابند کیا جائے اور اپنی مرضی کی بینچز نہ بنا سکے بنیادی طور پہ. خیر اچھا، اس میں ایک اور یہ ہے جو اور امپورٹنٹ ہے کہ 184(3) کے تحت جو کیس اگر سپریم کورٹ کر دیتی ہے ڈیسائیڈ، اس کی اپیل ہو سکے گی. پہلے آپ یاد رکھیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اپیل نہیں ہوتی. سپریم کورٹ ہائیسٹ کورٹ ہے، اس پہ اپیل نہیں ہو سکتی. ہائی کورٹ کے فیصلے پہ سپریم کورٹ اپیل ہو سکتی، سپریم کورٹ کے فیصلے اپیل نہیں ہو سکتی. صرف نظر ثانی کی ہو سکتی ہے، یعنی جسے ریویو کہتے ہیں. نظر ثانی جو ہوتا ہے اس کا اسکوپ بڑا محدود ہوتا ہے، اور اس میں نئی چیزیں شامل نہیں کر سکتے، نئے دلائل بھی چیزیں شامل نہیں کر سکتے. وہ عام طور پہ 99.99% کیسز ہیں، بلکہ آلموسٹ 100% کیسز میں ریویو میں فیصلہ وہی ہوتا ہے، تبدیلی نہیں آتی، وہ ایک جسٹ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس لیے بعض لوگوں کا اعتراض تھا، قانونی ماہرین بھی سوال اٹھاتے تھے کہ سوموٹو کیس میں اگر یہ عدالت نے پہلے ہی خود ہی چیف جسٹس نے ایک معاملے نوٹس لے کے اٹھا دیا، پھر اپیل کا فیصلہ سنا دیا، تو وہ بیچارے جن کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو وہ اگر وہ فیصلہ غلط ہے ان کو لگتا ہے تو کیا کریں، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، اپیل کی گنجائش ہی ختم ہے اس میں. تو اب اس ایکٹ میں اپیل کی ایک سہولت دی گئی ہے، 30 دن کے اندر اپیل ہو سکتی ہے، اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ 14 دن میں وہ اپیل لگائی بھی جائے گی. اصل یہ بھی ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے، عدالتوں میں ہوتا ہی ہے. بعض اوقات آپ نے ایک اپیل کی یا کوئی درخواست کی اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی، ایڈمٹ بھی سبمٹ ہو گئی، لے لی عدالت نے، لیکن وہ پیشی کیس لگتا ہی نہیں ہے. اور بعض اوقات اگر چیف جسٹس چاہے تو اپنے پورے ٹینیور میں 2 سال 3 سال جب تک وہ ہے وہ کیس لگے ہی نہ، کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے عدالت سے، چیف جسٹس سے. لیکن اب اس میں ایکٹ میں یہ ایک اچھی بات تھی کہ 30 دن کے اندر اپیل کی جا سکتی ہے، اور اپیل کو 14 دن کے اندر لگانا مسٹ ہے، یعنی 2 ہفتے کے اندر لگ جائے وہ اپیل. ایک تو یہ ہے. اچھا، اس میں یہ بھی تھا کہ سپریم کورٹ کے معاملے کی جو ریویو ہوتا ہے، ریویو میں وکیل چینج نہیں کیا جاتا. پہلے ہی پابندی تھی کہ وکیل چینج نہیں کر سکتے، اس میں اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے، نیا وکیل آئے گا، نئے سرے سے نئی چیزیں. اور لیکن اب انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ وکیل بھی اگر کوئی بھی سپریم کورٹ کا وکیل لیا جا سکتا ہے ریویو میں. اور ایک اور بھی امپورٹنٹ ہے، کوئی اگر ارجنسی ہے یا کوئی انٹرم ریلیف، بری ریلیف کے لیے کوئی درخواست دائر کی گئی ہے، اس درخواست کو بھی 14 دن میں لگایا جائے گا. پہلے یہ بھی مسئلہ تھا کہ اس قسم کی کسی بھی درخواست، ایک طریقہ تھا لوگ وکلا اس کو متوجہ کرنے کے لیے عدالت کو کرتے درخواست، تو وہ درخواست لگتی ہی نہیں تھی. پتہ لگتا تھا 2 مہینے 3 مہینے بعد لگی، 6 مہینے بعد لگی ہی نہیں سرے سے. تو یہ کورٹ اینڈ پروسیجر ایکٹ میں انفیکٹ تو کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں. آج آپ نے جنہوں نے کارروائی سنی ہوگی تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بار بار یہ بات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہی کہ بھئی اس سے تو میں بہت طاقتور ہو رہا ہوں نا، اگر یہ قانون رہتا ہے، اگر یہ جو عدالت کا جو فیصلہ اگر یہ سسٹین رہے، تو اگر یہ قانون ختم ہو جائے تو اس سے میری بادشاہت قائم ہو جائے گی.
لیکن میں ایسا اختیار نہیں چاہتا، ایسی طاقت، غیر ضروری طاقت میں نہیں چاہتا. اور انہوں نے ایک بار کہا بھی صحیح ہے کہ وہ وکیل صاحب کو انہوں نے جسٹس غالب خواجہ طارق رحیم کو انہوں نے کہا کہ اگر دیکھیں اگر آپ یہ کرتے ہیں اپیل، میں کہتا ہوں مجھے پسند نہیں ہے، میں اسے نہیں لگاتا، میں 10 سال نہ لگوں، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کا مقصد تھا کہ یہ بات وکلاء کے اور عام اور کیس یعنی سائلین کے حق میں جاتی ہے کہ 14 دن کی ایک اس میں پابندی آ گئی ہے، آپ کو انٹرم ریلیف کے لیے 14 دن کی ہے. تو انہوں نے کہنا تھا کہ یہ تو ایک بہتر ہے ہمارے لیے، یعنی ان جنرل بہتر ہے. بطور چیف جسٹس تو میرے لیے میں زیادہ طاقتور ہو رہا ہوں، لیکن ایک ادارے کے لیے، انسٹیٹیوشن کے لیے یہ جو ایکٹ ہے یہ بہتر ہے. یہ باتیں ٹھیک ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہے. اس میں اس وقت پرابلم یہ تھا کہ پی ڈی ایم جس طرح چیزوں کو بلڈوز کر رہی تھی، جس طرح قانون سازی کر رہی تھی اور جس طرح زیادتیاں کر رہی تھی ان کی حکومت، اس وقت صرف سپریم کورٹ کی اور چیف جسٹس ہی اس وقت اس کی رکاوٹ تھی، راستے میں واحد رکاوٹ تھے. اور سپریم کورٹ بھی اس سے سپلٹ ہو چکی تھی، تقسیم کا ایک تاثر واضح تھا. تو اس وقت بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ اگر اس ایکٹ پہ بھی اگر عمل درآمد ہوا تو اس سے تو چیف جسٹس صاحب بندیال کے ہاتھ بالکل ہی کٹ جائیں گے اور پھر کوئی ریلیف ملنے کا کوئی امکان رہے گا بھی نہیں اس وقت کے پوزیشن جو تحریک انصاف جو بھی پوزیشن میں ہی ہے اس کے لیے. تو اس لیے اس پہ زیادہ اعتراض ہوا. میرا خیال ہے اب صورتحال بدل گئی ہے، اب اس پہ اتنے زیادہ اعتراضات نہیں ہوں گے. لیکن ایک جو جج صاحبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا پوائنٹس یہ ہے کہ یہ جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں یہ سپریم کورٹ کے ہیں، ان کا اپنا حق ہے اور یہ ایک متوازی ادارہ ہے. اس کا کوئی یہ نہیں کہ قومی اسمبلی کی محتاط نہیں ہے، تو یہ الگ سے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ان کو اپنے رولز اینڈ ریگولیشن بنانے چاہیے. لیکن اپنے رولز اینڈ ریگولیشن سپریم کورٹ نے بنائے ہی نہیں ہے نا. سپریم کورٹ اگر یہ پہلے ہی اس طرح کی کمیٹی کو بنا دیتے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس زمان افتخار چودھری ہی بنا دیتے کہ اس سے پہلے کوئی بنا دیتے، تو یہ رولز اگر پراپر رولز بن جاتے تو شاید قومی اسمبلی کو بھی ضرورت نہ پڑتی. رولز میں خلا ہے، کمزوری ہے، چیف جسٹس کو بالکل ایک آمرانہ قسم کے اختیارات ہیں، اس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو بہرحال اس سے یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. یہ فیصلہ کیس جو چل رہا ہے آج سب کمنٹ سنے ہوں گے، ابھی تو ظاہر کمنٹ سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے زیادہ، لیکن بہرحال لگ رہا ہے چیف جسٹس بندیال صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی مائنڈ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کس طرح سوچ رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ نے خاص طور پہ، جسٹس جمال مندوخیل نے بھی، اور جسٹس منیب اختر، جسٹس اعزاز الحسن وغیرہ کے جو اعتراضات ہیں، پوائنٹس ہیں، وہ سمجھ آ رہے ہیں کہ وہ اس ایکٹ کو ختم کرنے کے حق میں نظر آ رہے ہیں. جسٹس مسرت علالی نے بھی سوال کیے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بھی سوالات کیے، اٹھائے پوائنٹس. تو ججز کے تھوڑا سا مائنڈ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو اس میں پروڈکٹ تو میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن لگ رہا ہے، اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا اس کا فیصلہ ہوگا. اس میں سوال بس یہی ہے کہ تناسب کیا ہوگا، کس میجارٹی سے یہ فیصلہ آتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.